دیکھیں محرم کے چاند کی کوئی الگ سے دعا نہیں ہے. جب بھی چاند دیکھا جائے، نیا چاند دیکھ کر جو حدیث سے ترمذی سے دعا ثابت ہے وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاحسان ربی وربک اللہ. چاند کو دیکھ کے یوں کہا جائے کہ اللہ اس کو امن اور ایمان والا بنا اور سلامتی اور احسان والا بنا، یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے. اور اے چاند تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے. تو کوئی بھی مہینہ جب شروع ہو اسلامی مہینہ تو چاند دیکھ کے یہ دعا کرنی چاہیے. انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر. اس کے بعد اگلی سورت سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین. سورہ کوثر کو بھی ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا جو ہے انا، یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے؟ فوراً بولے کریں بھائی. انا کا معنی لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے، اور جو واقعتاً لائیو ہیں جو بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک، یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو نعبدو کا، نعبدہو، نعبدہما، نعبدہم، نعبدکا، نعبدکما، نعبدکم، نعبدکی، نعبدکما، نعبدکنا، نعبدنی، نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا، نعبدو سے پہلے آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ نعبدو کا بن جائے گا ایاکا، ایاکما، ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم. تو اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم. صحیح ہے. اصل میں یہ لفظ یوں تھا انا نا، بے شک ہم. لیکن عرب لوگ انا نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا نا سے بن گیا انا. بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی انگلش میں کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو گو. امریکن نے اس کو کیا کر دیا؟ آئی وانا گو. تو مخفف بنا دیا نا انہوں نے، آئی وانا گو. تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو، کون کرے اتنی محنت. تو عرب کیا کرتے تھے؟ انا کو انا بھی پڑھتے ہیں. قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت، تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا. تو اس لیے قرآن میں کیا آیا؟ انا. ٹھیک ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ یہ ہو گیا انا کا مسئلہ حل. اب اگلا لفظ ہے اعطینا. اگلا لفظ ہے اعطینا. آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں، کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں. اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ. جیسے اب آپ جلدی بتائیں. اکرام، انعام. میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو. انعام اور اقرار اور الزام، انکار. صحیح ہے نا. اسی میں ایک آتا ہے اعطاء. اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. اس کی میننگز کیا ہیں؟ اعطاء، عطا کرنا. عطا کہتے ہیں نا عطیے کو، عطا، اعطاء. اکرام کا میں نے بتایا تھا پاسٹ کیا ہوگا؟ اکرما. ضربہ کی طرح ہے لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا. کیا ہوگا؟ اکرما. اکرما کیا ہوگا؟ اکرما. اب اس کی گردان ایسے چلے گی. اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا. یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے. شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے. ضربہ کے بعد کیا تھا؟ ضربا. الف لگا دیا نا. اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں. ضربو، واو لگ گیا آخر میں، اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں. آخری صیغہ کیا تھا؟ ضربنا. ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ مارا ہم سب نے. تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا. ضربنا، با ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہو جائے گا. اور آخر میں نا تھی، جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے. ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا. عبدنا، یہی پڑھا تھا نا آپ نے. رحمنا، کیا خیال ہے؟ یہی پڑھا تھا نا. تین صیغے تھے نا، ضربنا، عبد. رحم کی گردان بھی یاد کی آپ لوگوں نے، ضرب کی بھی. فعلنا، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا. فعل سے اگر ہم کریں، صحیح ہے. فعلنا. تو اکرمہ سے کیا ہوگا؟ اکرمنا. اکرمنا. اچھا، یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اعطاء، یہ اصل میں تھا اعطایون. بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں، پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلے ہیں. کیا تھا یہ؟ اعطایون.
عطا کرنا، لیکن اعطاء میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی۔ کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے، تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے، انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا، گڑ پتہ نہیں کچھ اس طرح کا، گڑ با ڈی ڈی ڈی۔ میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اتنا گڑبڑی نہیں ہے۔ اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں، جیسے وہ مشہور ہے نا، پولیس والے کو نے روکا کسی کو تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کاغذات نہیں ہے نام کیا، اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ۔ اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ، تا کا بھی، نون کا بھی، صاد کا الگ سے، تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر نہیں لکھ پایا، مستنصر۔ پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا، پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ۔ اچھا جی یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں۔ چالان کاٹ رہا تھا، والد کا نام بتاؤ، اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ۔ اس نے کہا جاؤ یار تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں۔ اچھا خیر، اعطاء کا معنی عطا کرنا، یا حروف علت میں سے آ رہا ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اعطاء مشکل لگتا ہے عربوں کو تو اعطاء کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں، تو اکرما سے ہوگا اعطیا۔ اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کو یاد نہ کرنا، آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے، اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں، نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس سے زیادہ نہ کریں آپ۔ اعطیا جیسے اکرما، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، کیا ہو گیا اعطیا۔ اب یہ یا آ رہی ہے نا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اعطا۔ اعطا قرآن میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ، وہ رب ہے اعطا جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا یہ اس نے دی ہے۔ ثم پھر اس نے کیا کیا، ہدا، یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح، پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا۔ اعطایا اعطا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ جائے گا، میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو، اعطایا اعطاؤ، اصل میں تھا اعطیو، اکرمو کی طرح، پھر یہ حروف گڑبڑی نے آتاؤ بنا دیا اس کو، آتیو مشکل تھا انہوں نے آتاؤ کر دیا، تو اس کو پڑھتے ہیں آتاؤ، یہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، آتا آتا آتاؤ، اعطیت سے بن جاتا ہے اعطت، یہ اصل میں تھا اعطیت اکرمت، لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا، اعطت، اعطیتا، اعطیتا، عطا کیا ان دو عورتوں نے، جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں، صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ، آتا آتیا آتو آتت اعطیتا اعطینا، عطا کیا ان سب عورتوں نے، اعطیتا اعطیتما، کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں اپنے منہ سے خوشی ہوگی، اعطیتم اعطیتی اعطیتما اعطیتن، ٹھیک ہے، دو صیغے رہ گئے، جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں، اعطیتو اعطینا، یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے، یہ ذرا بھائی اس کو ہیلو، اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کرے، ٹھیک ہے، آ گیا سمجھ میں، صحیح ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری، اعطینا، عطا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لے، کس میں دیکھ کے اتار لے، ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لیں، یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ویڈیو لیکچر میں پاز کا بٹن دبا کے روک لیں پھر اتار لیں، اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی۔ انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا آپ، عطا کیا ہم نے آپ کو، کا مطلب تو پتہ ہے نا، الکوثر، کیا عطا کیا ہم نے آپ کو، کوثر عطا کی، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر۔ فا کا معنی تو یا پھر، صلی، صلی کیا ہے، آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح، میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے تسبیح، نمبر 2 تعلیم، ترقیم، تکبیر اور ترتیب، اور بولیں تنقید، کسی پہ تقلید، کسی کی تقلید کرنا، تعبیر، تعبیر بتانا، بتایا تھا نا میں نے۔ اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا تو سبحا، یہ اس کا ضربہ ہے، جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا، اکرما تھا ضربہ، تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا، اس کا فعلہ کیا ہوگا سبحا، اور اس کا یفعلو ہوگا یسبحو، اس کا یفعلو کیا ہوگا یسبحو، یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یسبحو، سوری
پیش. یسبح سبح تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں, یسبح تسبیح کرتا ہے. اچھا دیکھیں یہاں تا سین با یا ہا, اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے. صحیح ہے, جیسے یہ تسبیح ہے, اگر یہ ہوتا تصلیب صاد لام اور واو, صلات. صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو, یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے. صلات اس کے حروف اصلی ہیں صاد لام اور واو, یہ تا زائد ہے. تو صاد لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تصلیب. کیا بنے گا؟ تصلیب, تسبیح کی طرح. کیا بن جائے گا؟ تصلیب. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ جو ہے تصلیب, اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں. بعض دفعہ حروف گڑبڑی صرف ایک گڑبڑ کرتا ہے, بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتا ہے. یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ, تسلیتن, یعنی ہے یہ تسبیح سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن. اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں, واو کو یا سے بدل دیتے ہیں, اور تسلیبن کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن. اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں, جیسے تصفیہ. بھائی تصفیہ ہونا چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ, تصفیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون, تسبیحون کی طرح, لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا, تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے. سمجھ رہے ہیں؟ تصفیہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے بھائی تصفیہ, ایک ہے تصفیہ فا سے, تصفیہ صفائے کو کہتے ہیں, اور ایک ہے تسویہ برابری کرنا. اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں, اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو. تسمیہ, تسمیتن, سوری زیادہ ہی تے ہو گئی. تسمیتن, تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ. اصل میں تھا تسمیون. صحیح ہے نا, اصل میں کیا تھا؟ تسمیون. یہ بات ہو گئی کلیئر؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے, نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس, میں طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں. جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں, تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو. تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں, اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا, دماغ خراب نہیں ہوا, ایک اور صحیح اس میں شامل کر لو. ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے. کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے, کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی, جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا صلات کا جو لفظ ہے نا, صلات, اس کا معنی یہ صلات نماز کو کہتے ہیں. اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا, یعنی مصدر ہونا چاہیے, وہ باب تفعیل ہے, تفعیل. اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا؟ سبح, اور مضارع کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے یسبح. تو صلات سے ماضی کیا ہوگا؟ بولیں یار, بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں. صلوا, پھر بن جائے گا صلا, اصل میں ہوگا صلوا, نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اور مضارع ہوگا یصلیبو, نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں. ٹھیک ہے, اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا, اس نے دو گڑبڑی کری. نمبر ایک, واو کو یا سے بدل دیا, صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا. عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا, صلوا عربوں کو بولنا مشکل, تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صلیا. انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا, اور اس کو بنا دیا یصلیبو, یصلیو. یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے, صلیا یصلیو. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے؟ صلا کر دو. جیسے قوالا میں قالا کر دیا, صحیح ہے نا, ہدایا میں ہدا کر دیا, تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا؟ صلا, کھڑا زبر لگا دیا یہاں صلا. ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں, بڑا مزہ آئے گا. آپ صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا گرین چیز صلو علی الحبیب, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا, صلا کا معنی نماز پڑھی اسے شخص نے, صلیا نماز پڑھی ان دونوں نے, صلیو جو صلو بن جاتا ہے, پھر صلو ہوتا ہے ایک صلو ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. صلو نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے, صلت اسے ایک عورت نے, صلتا ان دو عورتوں نے, وغیرہ وغیرہ. یصلیو اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی, کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے, انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یصلی. اب آپ ذرا دیکھیں, یصلی امر بنائیں گے ہم, اس سے بنائیں گے نا امر ہم, ماضی سے, ہے نا. انہوں نے جواب درست دیا, کہہ رہے ہیں ہاں ماضی سے بنائیں گے. اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی؟ اس سے مضارع سے بناتے ہیں, ماضی سے نہیں بناتے. اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے؟ حاضر والے. تو یہ یصلی کو کیا کریں گے؟ پہلے
तुसल्ली पढ़ता है या पढ़ेगा तू एक आदमी। अच्छा, सल्ला का माना नमाज पढ़ना भी होता है, दुरूद पढ़ना भी होता है। दुरूद पढ़ना, ठीक है ना, नमाज पढ़ना भी होता है, इसका माना दुरूद पढ़ना भी, दुआ करना भी होता है। तो तुसल्ली पढ़ता है या पढ़ेगा तू एक आदमी। अब इससे अमर बनाए, ता गिराई हमने, सल्ली बन गया। शुरू में हमजा लाएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि बाद में आप पिछले लेक्चर सुने इंशाल्लाह, फिर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपके। ये जबर पहले से मौजूद है। हमने करते क्या है कि मैंने बताया था कि आखिर में को जज़म देना है ना हमने, अब यहाँ जज़म पहले से है तो हम इसको गायब कर देंगे, जैसे पहले भी एक दफा हमने किया था गायब। कहाँ किया था? इहदी। आप लोगों ने तो कसम उठाई भी, हमने खुद अपने मुंह से कुछ पिछला में से बताना नहीं है। इहदी किया था ना हमने, तो यहाँ सल्ली में क्या कर देंगे? सल्ली। ये सब मिटा देता हूँ, ये बन गया। सल्ली का माना नमाज पढ़ो, और इसका माना दुरूद पढ़ो भी है। अब सल्लू अलल हबीब तक हमने पहुंचना है, अगरचे हमारे सबक का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब सल्लू अलल हबीब आ गया है तो हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह वहां तक। सल्ली सही है ना? तस्निया दो का सीगा क्या आएगा? सल्ली, सल्ली या। तुसल्ली था ना, तुसल्ली यानी, तुसल्ली यानी था, तो आखिर से नून हटा दें, शुरू से ता हटा दें, सल्लिया। तस्निया का सीगा बन जाएगा सल्लिया। दुरूद पढ़ो तुम दोनों मर्द, और जमा का बन जाएगा सल्ली यू, सल्ली यू। दुरूद पढ़ो तुम सब, या नमाज पढ़ो तुम सब। अब ये सल्ली यू में जो हुरूफ गड़बड़ी ने गड़बड़ करके इसको सल्लू बना दिया। अरब सल्ली यू को शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? सल्लू। इसी से निकला है सल्लू अलल हबीब। अगरचे इनको पता नहीं है कैसे निकला, इतने पढ़े लिखे होते तो फिर ये बिदअतें नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये सल्लू का मतलब समझ में आ गया। सल्ली यू में मुंह को दो दफा घुमाना पड़ रहा है ना, तो हुरूफ गड़बड़ी ने यहाँ दो गड़बड़े कर दिया। आके वो क्या करती कि इन्होंने ये या को भी हज़फ कर दिया और ये जो पेश था इधर लगा दिया। सल्ली यू को पढ़ते क्या है शॉर्ट में? सल्लू। अब देखें पास इसका क्या था? माजी। सल्ला, सल्लया, सल्लयू, सल्लयू, ये माजी था। सल्लयू, इसको पढ़ते हैं सल्लऊ, शॉर्ट में पढ़ते हैं सल्लऊ, और इसको पढ़ते हैं शॉर्ट में सल्लू। ठीक है, ये है सल्लऊ, ये है सल्लू। तो पता चला सल्लऊ का माना दुरूद पढ़ा उन्होंने गुजरे हुए जमाने में। इसी जबर को पेश कर देंगे तो अमर बन जाएगा, सल्लू पढ़ो तुम लोग। ये अरबी में बहुत है, जबर जेर पेश से पूरे पूरे मीनिंग्स, पूरे पूरे टेंस तब्दील होते हैं। ये मैं इसकी कई मिसालें आपको दे चुका हूँ, और भी बहुत मिसालें आपने जो गर्दानें पढ़ी उसी में बहुत मिसालें आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि हमारा हदफ ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता। सल्लऊ, सल्लू। इनमें से कुछ भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो भी घबराने की बात नहीं है, हमारा असल लफ्ज़ है सल्ली, बस ये आना चाहिए समझ में, बाकी ये इजाफी ग्रामर है। असल में समझ में ये लफ्ज़ आना चाहिए सल्ली। ये कहाँ से निकला? तुसल्ली से। ता को गिराया सल्ली बन गया, या को गिराया सल्ली, फ सल्ली। हल हो गया ये लफ्ज़ है भाई, फा सल्ली। पस सल्ली नमाज पढ़ो, एक शख्स को खिताब है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फसल्ली, बस ए मोहम्मद नमाज पढ़ो आप। ली रब्बी का, ली का माना लिए, रब का माना रब, रब्बी का तेरे रब के लिए। फसल्ली ली रब्बी का, नमाज पढ़े अपने रब के लिए। वाव का माना और इनहर, नहर कहते हैं ऊंट को ज़बह करना, नहर करना, ऊंट के जो यहाँ चाकू मारा जाता है ना, इसको नहर करना। ये कौन सा सीगा है? इनहर बता दें यार, बहुत खुशी होगी भाई। मन्नत मान रहा हूं मैं कि यार अगर किसी ने बता दिए तो मैं इतने रोजे रखूंगा। अभी मानी नहीं है, कहीं हो न जाए। अमर है, इरहम की तरह है ना भाई, रहीमा यरहमू से इरहम, तो नहरा यनहरू से, नहरा माजी आता है, यनहरू मुजारे, तो इनहर। व इनहर में जब वाव से मिला दिया तो वनहर मिला के पढ़ते हैं इसको। वनहर का माना कुर्बानी कीजिए। इन्ना बेशक, शानिआ, शानी कहते हैं बुग़्ज़ रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला यानी दुश्मन। इंग्लिश में एनिमी कहते हैं दुश्मन को, एनिमी, दुश्मन। शानी उन, बुग़्ज़ रखने वाला, एनिमी, एनिमल नहीं, एनिमी, दुश्मन, नफरत रखने वाला आपसे। इन्ना बेशक, शानिआ का, आपका दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन हुआ, वो है अल अबतर। अबतर को समझें, बस ये आखिरी लफ्ज रह गया तो हमारी सूरह कौसर खत्म ग्रामर के लिहाज से। बतर अरबी में कहते हैं, बतर का माना होता है काटना, और आम तौर पर ये किसी जानवर की दुम काटने के माना में इस्तेमाल होता है। जानवर की दुम काटना, क़त्उल ज़नब, ज़नब अरबी में दुम को कहते हैं, दुम काटना, बतर। अबतर, अबतर जानवर पर इतलाक होगा तो उस जानवर को कहेंगे जिसकी दुम गायब हो, और इंसान को जब अबतर कहा जाता है तो इंसान की दुम तो होती नहीं, मुराद क्या होता है? इसके पीछे कोई नहीं है, यानी जब ये मरेगा
تو اس کے پیچھے رونے والا، اس کا تذکرہ کرنے والا، اس کا اچھا ذکر کرنے والا، اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جو خیر اور برکت سے محروم ہو، نسل جس کی نسل نہ چلے آگے، اس کے مرتے ہی اس کا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جائے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ابتر۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی حالت تو بہت ہی ابتر ہو گئی ہے۔ ابتر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خشک تھی اب تر ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تراوٹ کو بھی کہتے ہیں نا، پہلے خشک تھی اب تر، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابتر کا معنی بدترین، ناقص کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے جانور جس کی دم کٹ گئی ہو تو وہ ناقص جانور کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ تو ناقص کو بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے نا کہ وتر صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں نبی، اس کی دلیل یعنی دوسرے دلائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ، یہ بطیر بطر کا لفظ آیا یہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی ہمارے پاس جتنی مثالیں ملتی ہے، 2 رکعت کم از کم 2 رکعت ملتی ہے، تو 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا کیا کہلائے گا؟ آدھی نماز، جس کی تکمیل نہ ہو۔ تو وہ بھی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، جوابات، وہ موضوع نہیں ہے، تو میں صرف یہ ابتر کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابتر وہ شخص جس کی نسل ختم ہو چکی ہو، یا یعنی جس کے آگے نسل میں برکت نہ ہو، خیر نہ ہو، اس میں اس کا تذکرہ ختم ہونے والا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لی ربک اپنے رب کے لیے، ونہر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانیہ کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹایا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ، کب سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں تھے۔ جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی ہے تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو۔ دنیا مسافر خانہ ہے، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں، اڑا دو، ختم کر دو، مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے۔ آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات۔ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو۔
ولا تبسطها كل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا، ہر آدمی کہتے ہیں میں اعتدال سے چل رہا ہوں کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی، میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو، ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو، اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پھر پراپرٹی، ہوتے. کمال کی بات یہ، اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی، ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار، میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں، اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں، آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں، وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے، اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا، گدھا بنا ہوا ہے، محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے، تہجد کا ٹائم نکل جائے، تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے، کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی، یہاں لکھا ہوا ہے نا، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ. پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا، اماں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی. پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے؟ ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں، اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم؟ تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں، اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں، تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کی خود. لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر، تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ تو بات ختم ہو گیا. آپ لیٹ آئے نا، اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر، جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا، سخاوت، سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے، ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ
اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے, وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا, چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل, بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی, کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا, پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے, وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. بھائی کاروبار آپ کا نہیں چلا, سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے, خزاں میں چل جائے, باہر میں چل جائے, تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا. نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا, وہ اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے. جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا ہے. تو 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ. اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی, پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دی. مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں, بس باقی کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ. کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں, ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا, بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا, یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی VIP گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے, 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دو, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. بڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت, 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑا ہے, وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیوی. اس کی کتنی بیویاں ہیں, 4 بیوی, چاروں بیوہ ہیں. اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ. اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی, تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا, مر گیا. وہ مر گیا, جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آ گیا, لڈن جعفری, اللہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. کچھ اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں, اور بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک, اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا, تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا, اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے, یہ بچا نہیں رہا. ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے, تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے. اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے. میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے, معذرت کے ساتھ. ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ, اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا, اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال اتنا بھی نہ دو تو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. کیا کروں, پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے
یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, کھا نہیں رہے, نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے, تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا, آپ کھاؤ, بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے, میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑے, پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے. بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا, 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, 2 ہاتھ 2 ٹانگیں, تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا, آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ, اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہیں کرو, مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے, بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے, اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلے, جتنا اللہ کھول دیتا ہے, بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, جو جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں کس رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش, انجوائے کرو یار, جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں, پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے, اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ. نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے, یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتے ہیں نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے, تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, بہت دے دیا, کھا پی بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے, تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا. اے اللہ تو ہمیں بتا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں. اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو, تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں. ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں. ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا, فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو, فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں, واضح ہدایات ہیں. اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے, کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے. اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے, تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو. ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے, لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا. ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. روزہ عام دنوں میں رکھو, 3 روزوں کا ثواب, 10 نیکیوں 10 روزوں کا ثواب, رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھیں تو کوئی ایسا دن ہے, کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب, حدیث کا مفہوم ہے, عام دنوں سے زیادہ ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو پیغمبر کو فالو کرے گا, پیغمبر کی بات مانے گا, وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی. تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے. یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا, وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل, صحابہ نے جتھے بنا کے درود
درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں. جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے, اپنے علماء کو دیکھا ہے, آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے, کوئی مسجد کے اس کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا, کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے. میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2-2 گھنٹے, 1-1 گھنٹے, 2.5-2.5 3-3 گھنٹے, عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے. اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے. جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے, جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے. لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند. یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس, ناچ گانے اور جو میوزک, موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا, سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے, اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت, جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے. لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں, کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث, بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا, ناغے کرنے پڑیں گے, روزے رکھنے پڑیں گے. آپ نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ پیٹ بھرنے سے منع کیا, موٹاپے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث, سب سے بہترین امت میری, پھر اس کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی. وہ برائی کیا ہوگی؟ زیادہ کھانا, جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. کھانے سے پتلا ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے. نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیچرلی ہوتا ہے, بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, بھاری ہوتے ہیں, اس سے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ صحابہ کرام میں بھی تھے. یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے, چاہے 11ویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے 12ویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ, جب کھاؤ گے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. کھانے سے پرہیز کرو گے تو خدا کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. آپ کہتے ہو ہم کھلاتے ہیں, کھاتے بھی تو ہو, اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملا؟ وہ 6 محفلوں کے کھانے 11ویں چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یار کا فراق, یار کی جدائی, اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلا ہوتا ہے؟ بولو نا, دبلا ہوتا ہے. لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے, بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے. اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے. اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے, پھوڑنا پھاڑنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے. 40 دن نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. کھانے پر پابندی نہیں ہے, مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ بہت ثواب کا. میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ, پھوڑتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہتا میں. بھائی دل چاہ رہا تھا کھا لیا ہم نے, مدذل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. سنت کا لیول نہیں. سنت جب ہے جب روزہ رکھوں گا, جس دن نہیں کھاؤں گا یار آج فاقہ کرو, پھر بتاؤں گا ولاگ بناؤں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں. سنت ہے یہ. پھوڑنے پھاڑنے کے بھی ولاگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے, اتنی مزے کی. سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ. آج ہماری سوسائٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. مذہب نہیں ہے کھانا, فاقے مذہب ہے, بھوکا رہنا مذہب ہے. حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا. حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ام ساجد انڈیا سے. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں.
اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بھائی نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا. کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے. ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم، اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے. دیکھیں یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے. اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم، کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے. آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہاء نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے. اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے. قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا. تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی واللہ عالم، باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں. کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی
تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے، لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے، تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح